بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام طیبہ طارق ہے۔ میرا تعلق اندرون سندھ سے ہے۔ میرے والد صاحب ایک وڈیرے کے مزارع تھے۔ میرے 2 بھائی ہیں اور میں اکلوتی بہن ہوں۔ ہم سارا خاندان مل کر محنت کرتے تھے، تب جا کر گھر میں 3 وقت کی روٹی اور زمین کا ٹھیکہ ادا کر پاتے تھے۔ میں اور میری ماں وڈیرے کی کوٹھی پر بھی کام کرنے کے لیے جاتی رہتی تھی۔ آغاز جوانی میں ہی وڈیرے کے بیٹے طلعت نے مجھے محبت کے نام پر ورگلانا شروع کر دیا۔ گو کہ ان پڑھ ہونے کے باوجود جس حد تک ممکن تھا میرے والدین نے میری بہترین تربیت کی تھی، مگر بعض دفعہ جب انسان قصدن گناہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو شیطان اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب وڈیرے کے بیٹے نے مجھے ورگلانا شروع کیا تو پہل میں اس بہکاوے میں نہ آئی، ہر ممکن اس سے کتراتی رہی، مگر میرے نفس میں بھی چور تھا، مجھے بھی گناہ لذت سے آشنا ہونا تھا، لہٰذا آہستہ آہستہ بات منہ زبانی سے ہوتی ہوئی ایک دوسرے کو چھونے تک پہنچی۔ اسی دوران وڈیرے کے گھر میں کام کرنے والی دوسری عورت نے مجھے وڈیرے کے بیٹے طلعت کے ساتھ دیکھ لیا۔ یوں بات حویلی سے باہر نکلتے ہی آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیل گئی اور سب سے آخر میں میرے گھر بھی پہنچ گئی۔ میرے والدین نے مجھ سے اس بات کے متعلق حقیقت جاننا چاہا تو میں صاف مکر گئی۔ مجھے جو اس نوکرانی کے روبرو لایا گیا جس نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وڈیرے کے بیٹے نے ملازمہ کو میرے روبرو آنے سے پہلے ہی ڈرا دھمکا کر بیان بدلوا دیا تھا۔ یوں میرے گناہ پر پردہ ڈل گیا، مگر اتنی بڑی اور واضح نصیحت کے باوجود بھی میں نے کوئی عبرت نہ پکڑی، اور میرے سچا ثابت ہو جانے پر میرے گھر والے بھی مجھ سے نظریں چراتے پھرنے لگے۔ اب میں کھل کر ماں کے ساتھ حویلی جانے لگی اور بات فقط ایک دوسرے کو چھونے سے آگے بڑھنے لگی۔ اسی دوران ایک بار میں اور وڈیرے کا بیٹا بوسو کنار ہو رہے تھے کہ اچانک میری ماں کمرے میں آ گئی۔ البتہ میری ماں نے سمجھدار ماؤں کا کردار ادا کرتے ہوئے بنا چیخے چلائے یا شور مچائے مجھے بازو سے پکڑا، اپنے ساتھ کام پر لگایا۔ جب سے میری ماں نے مجھے وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ اس حالت میں دیکھا تھا، میری ماں کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میری ماں نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کام ختم کیا اور مجھے لے کر گھر آ گئی۔ میری زندگی میں وہ پہلا دن تھا جب میری ماں نے مجھے اتنا مارا جتنا وہ مار سکتی تھی۔ البتہ میری ماں نے ماں ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے یہ بات میرے بھائیوں سے چھپائی، مگر چونکہ مجھ پر حویلی میں کام کے لیے جانے کی پابندی لگ گئی تھی تو گاؤں میں چے-مگوئیاں ہونے لگیں۔ پھر حویلی میں سے ہی کسی نے اس بات کی تصدیق کر دی تو اب بات پورے گاؤں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ میرے والد صاحب کو حقیقت کا علم ہو چکا تھا، مگر میرے بھائیوں کو اس بات کا یقین دلایا گیا کہ یہ سب جھوٹ ہے تاکہ وہ طیش میں آ کر کوئی اور قدم نہ اٹھا دیں۔ میرے لیے کوئی مناسب وقت تلاش کیا جانے لگا، مگر میرے کردار پر لگے داغ کی وجہ سے کوئی بھی مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میری ماں نے منت سماجت کر کے اپنی بہن یعنی میری خالہ کو راضی کر لیا کہ خالہ اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگے۔ گو کہ میری خالہ آنکھوں سے محروم تھی، مگر پھر بھی اپنی بہن پر چھائے دکھوں کے بادل کو سمجھ سکتی تھی، لہٰذا میری خالہ نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ میں شادی کر رخصت ہو کر خالہ کے گھر چلی گئی۔ میرا خالہ زاد الطاف کراچی میں کسی کوٹھی پر سیکورٹی گارڈ تھا۔ وہ مہینے میں 1 بار ہی گھر آتا تھا۔ گھر میں سارا دن میں اور خالہ ہی رہتے تھے۔ شادی کے 1.5 سال بعد میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اور بیٹی کو جنم دینے کے بعد میں دوبارہ کبھی ماں نہ بن سکی۔ الطاف کی اور میری شادی کو 7 سال گزر چکے تھے۔ میری بیٹی تقریباً 5.5 سال کی تھی۔ میری ساس کی مکمل بنیائی جا چکی تھی۔ میرا شوہر کراچی میں ہی جاب کرتا تھا۔ اسی دوران میرا اور اس وڈیرے کے بیٹے کا رابطہ بحال ہو گیا۔ اس نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اس نے مجھے بیٹی سمیت قبول کرنے کی حامی بھری۔ اب الطاف سے جان چھڑانے کا مسئلہ تھا۔ آخر کار الطاف کو موت کی نیند سلا کر اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ منصوبے کے مطابق الطاف کو کھانے میں زہر ڈال کر کھانا کھلا دیا گیا۔ الطاف ساری رات تڑپ تڑپ کر صبح صادق کے قریب دنیا سے گزر گیا۔ میں نے الطاف کی لاش کو سیدھا کیا اور نماز کے بعد رونا دھونا شروع کر دیا، چونکہ الطاف کے پیچھے اس کی بوڑھی نبینا ماں کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہ تھا، لہٰذا کسی کو بھی مجھ پر شک نہ ہوا، نہ ہی کسی نے موت کی وجہ جاننے میں دلچسپی لی۔ الطاف کو دفنا دیا گیا اور میں الطاف کی ماں کے ہمراہ اپنے گھر آ بیٹھی۔ ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی
कि मैं वडेरे के बेटे के साथ अपनी बेटी को लेकर घर से फरार हो गई। तलत ने मुझसे निकाह कर लिया। सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा, यहाँ तक मुझे अपनी गलती गुनाह का कभी एहसास भी ना हुआ। फिर एक दिन मेरी बेटी जो अब 14 साल की हो चुकी थी, उसने बताया कि अम्मी अबू मेरे साथ नजेबा हरकत करते हैं। बेटी की बात सुनकर मैंने अपने शौहर से बात की तो वो साफ मुकर गया, बल्कि उल्टा कपड़े धोने वाले डंडे से मेरी बेटी को पीट डाला। इस दिन के बाद बेटी वक्तन फ़क्तन मुझे शिकायत करती। मैंने लाख अपने शौहर पर नज़र रखी, मगर इसे कभी रंगे हाथों ना पकड़ सकी। एक दिन मेरे शौहर ने इंतहाई तैश में आकर मेरी बेटी को मारना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर बताया कि इसका किसी लड़के के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है। मैंने भी अपने शौहर के साथ मिलकर बेटी को पीटना शुरू कर दिया। मेरे शौहर ने कहा कि ये अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगाती थी, जबकि मेरी बेटी कस्में खाती रही कि माँ अब्बू ने मुझ पर अपनी हवस मिटानी चाहिए। मैंने इनकार कर दिया तो इस बात की सज़ा दे रहा है। मैंने बेटी की बात का कतई यकीन ना किया, क्योंकि मेरा माजी मेरे सामने था। दूसरा, मेरी आंखों पर मेरे शौहर की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी, लिहाजा मैंने बिना तरस किए बेटी को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई। इस दिन के बाद मेरी बेटी ने भी मुझे अपने सौतेले बाप के मुतल्लिक शिकायत नहीं की। फिर इस वाक़या के 7 माह बाद अचानक मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली। हमने चुपचाप दफनाना चाहा, मगर पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि मेरी बेटी उम्मीद से थी। हम दोनों मियाँ बीवी गिरफ्तार हुए तो पुलिस की तफ्तीश के दौरान मेरे शौहर ने मेरे सामने मेरी बेटी से ज़्यादती की तस्दीक कर दी, बल्कि ये भी बताया कि वो मेरी बेटी को डरा धमका कर दोस्तों की लज्जत का सामान भी बनाता था। इस इंकशाफ के बाद मेरे तो हवास बहाल ना रहे, मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। 3 दिन बाद होश में आई। पुलिस ने मुझे बेकसूर करार देकर बरी कर दिया, जबकि मुझे बताया कि मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि मेरे महबूब शौहर ने मेरी बेटी के सौतेले बाप इस वडेरे के बेटे ने अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरी बेटी को जिंदा जला दिया। मेरा शौहर आज जेल में अपनी सज़ा भुगत रहा है। मेरे वालिदैन और खाला गुजर चुके हैं। मेरे भाई गाँव छोड़ गए हैं, जबकि मैं बेटी के गम में और गुनाहों पर पछताते हुए रो रो कर नबीना हो चुकी। मैंने पुलिस के सामने इल्ताफ़ के कत्ल का इकरार किया है, मगर इन्होंने बजाय मुझे गिरफ्तार करने के कहा है कि तेरे लिए जो सज़ा अल्लाह ने चुन ली वही काफ़ी है। आज मेरी आंखों की बनाई जा चुकी है। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश फ़क्त एक बार सब रिश्तों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना और एक नज़र इस दुनिया को देखना है, मगर मेरी ख्वाहिश पूरी होना नामुमकिन है। मैं इस वक्त कराची के एक फलाही अदारे में रहाइश पजीर हूँ, जहाँ मुझे बेहतरीन खाना और रहाइश मिल रहा है, मगर मैं जब भी चलते हुए ठोकर खाकर मुंह के बल गिरती हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि जब मेरी नबीना खाला अपने जवान बेटे को मिलने इसकी कब्र पर जाती होगी तो ऐसे ही ठोकर खाकर गिरती होगी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।